اوگی ایپیسوڈ 18۔ مدام نے بھی ہنری مارتھر کی موجودگی میں مجھے روکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ لوسی کے علاوہ رابرٹ کی زبانی بھی مجھے ہنری اور مدام کے تعلقات کا علم ہو چکا تھا۔ حویلی سے باہر آ کر میں نے گاڑیاں سٹارٹ کی اور فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا ذہن بھی مائیکل اور تاشی کے فرار کی خبر سن کر بری طرح الجھ رہا تھا۔ میں اسی خیال میں محو تھا کہ اچانک میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر لرز گئے۔ اگر میں نے فوراً ہی خود پر قابو نہ پا لیا ہوتا تو کسی حادثے کا شکار ہو سکتا تھا، اور اس بوکھلاہٹ کی وجہ وہ آواز تھی جس نے میرے خیالات کا شیرازہ منتشر کر کے مجھے گڑبڑا دیا تھا۔ میں نے گھوم کر اپنے برابر والی نشست پر نگاہ ڈالی جہاں رابرٹ جم کی پراسرار شخصیت اپنی مادی شکل میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں نے اس سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اگر میں خود پر قابو نہ پا لیتا تو یقیناً کسی بڑے حادثے کا شکار ہو گیا ہوتا۔ میری موجودگی میں ایسا ممکن نہ ہوتا، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی میرا دل بھی تم سے چھیڑ چھاڑ کرنے کو مچلنے لگتا ہے۔ مدام کو کچھ نئے حالات نے الجھا رکھا ہے، میں نے دبی زبان میں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ مائیکل اور تاشی کے فرار کی اطلاع نے اس کا ذہنی توازن خراب کر دیا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر ایسا ہونا ضروری تھا، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے معنی خیز آواز میں کہا۔ تنظیم کے ہیڈ کوارٹرز میں تمہارے قدم مضبوط کرنے کے لیے مجھے یہی ایک مؤثر طریقہ نظر آیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ لندن کا مقامی سربراہ مورگن اپنے نائب باردود کی موت سے دل برداشتہ ہو کر تنظیم سے بھی متنفر ہو گیا تھا، اس لیے اس کی سرکوبی بھی ضروری ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے تمہاری لوسی کا بھی خیال تھا، جو تمہارے حق میں اب تک بہترین دوست ثابت ہوتی رہی ہے۔ کیا تم لوسی کو مورگن کی جگہ مقامی سربراہ کی حیثیت سے دیکھ کر خوش نہیں ہوگے؟ مجھے لوسی کی صلاحیتوں اور اس کی دوستی پر پورا اعتماد ہے، لیکن مائیکل اور تاشی کے فرار سے لوسی کے سربراہ بننے کا کیا تعلق ہے؟ پریشان مت ہو میرے دوست، میں نے یہ تعلق پیدا کر دیا ہے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مائیکل اور تاشی کے فرار میں بھی میرے ہی ارادے کو دخل تھا، محافظوں کا ہاتھ نہیں تھا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ فرار ہونے والے افراد بھی مورگن کے مکان کے تہہ خانے میں اس طرح چھپے بیٹھے ہیں کہ خود مورگن بھی وہاں ان کی موجودگی سے باخبر نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر لوسی ان کو وہاں سے برآمد کر لے تو مورگن کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اوہ، میں نے حیرت سے کہا، مگر کیا تم نے لوسی کو حالات سے باخبر کر دیا ہے؟ باردود کی موت نے مورگن کے ذہن پر حقیقتاً بے حد اثر ڈالا ہے۔ باردود صرف اس کا نائب ہی نہیں تھا بلکہ ایک بہترین ساتھی بھی تھا۔ گزشتہ 3 سال سے دونوں ایک ہی ساتھ رہ رہے تھے۔ دوسروں کی موجودگی میں وہ افسر اور ماتحت تھے، لیکن تنہائی میں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ دونوں ہی خوبصورت چہرے کے رسیا تھے اور ان کی بیشتر شامیں ساتھ ساتھ گزرتی تھی، لیکن ایک شام باردود اچانک اس سے کچھ کہے بغیر کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے غائب ہو گیا تھا، اور پھر چند روز تک مورگن کو باردود کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا جب باردود نے مورگن کو روانگی سے قبل کچھ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ 10 روز تک مورگن اپنے نائب کی تلاش میں شب و روز سرگرداں رہا۔ پھر 11ویں دن اسے اتفاقاً ایک ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ باردود کو آخری بار مدام کی حویلی میں جاتے دیکھا گیا تھا۔ مورگن نے براہ راست مدام سے باردود کے بارے میں دریافت کیا، مگر مدام نے لا علمی کا اظہار کیا، البتہ روانی میں یہ کہہ دیا تھا کہ ممکن ہے کہ باردود بھی روپوش ہو کر ہوشنگ سے جا ملا ہو۔ مورگن کو معلوم تھا کہ تنظیم میں باردود کی تقرری ہوشنگ ہی کی سفارش پر ہوئی تھی، وہ ہوشنگ کے خاص مداحوں میں سے تھا، لیکن مورگن یہ بھی جانتا تھا کہ باردود جیسا دلیر اور جان پر کھیل جانے والا ماتحت فرار کا راستہ کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر ایک ہی بات باقی رہ جاتی تھی کہ مدام نے اسے ہوشنگ کا آدمی سمجھ کر ختم کرا دیا ہوگا۔ مدام کی جگہ اگر مورگن خود ہوتا تو شاید وہ بھی باردود کی غداری جاننے کے بعد اسے موت ہی کی سزا دیتا۔ اسے باردود کی موت سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ مدام نے اسے تاریکی میں رکھا تھا، اور اسی صدمے نے اسے بھی تنظیم سے متنفر کر دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے بنگلے کے لاؤنج میں بیٹھا انہی خیالات میں گم تھا کہ اس کے خاص ملازم نے مدام کی آمد کی اطلاع دی۔ مورگن کے چہرے پر غور و فکر کی سلوٹیں ابھر آئیں۔ یہ پہلا اتفاق تھا جب تنظیم کی سربراہ نے اس کی رہائش گاہ پر آنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ ایک ہی لمحے میں مورگن کے ذہن میں ہزاروں وسوسے جاگ اٹھے تھے اور اس کے دل کی دھڑکن یک لخت تیز ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے شراب کا گلاس میز پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں مدام خود ہی وہاں پہنچ گئی۔ مورگن نے بڑی سرعت سے اٹھ کر خود کو مدام کے احترام میں سرنگوں کیا۔
پھر بے حد مہذب لہجے میں مدام کی خلاف توقع آمد کا سبب دریافت کیا۔ میں چاہتی تو تمہیں فون کر کے حویلی میں بھی طلب کر سکتی تھی، لیکن پھر میں نے خود ہی تم سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا، مدام نے پروقار لہجے میں کہا اور ایک خالی صوفے پر بیٹھ گئی۔ مورگن بدستور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا مدام کو کوئی اشد ضروری کام درپیش تھا؟ اس نے دبی زبان میں پوچھا۔ ہاں مورگن، میں اس وقت ایک بری خبر سنانے آئی ہوں، مدام نے گورتے ہوئے کہا۔ مقامی سربراہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ بھی بتانا ضروری سمجھا ہے کہ ہوشنگ نے ہماری تنظیم کے خلاف اپنی تحریبی کارروائیوں میں تیزی پیدا کر دی ہے اور اس بار ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ نہیں مدام، مورگن حیرت سے بولا، مجھے ابھی تک اپنے آدمیوں سے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آدمیوں میں بارودود کی طرح ہوشنگ کی نمائندگی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو۔ مدام کا لہجہ اس بار خشک اور ناگوار تھا۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مائیکل اور تاشی ہمارے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ کام سوائے ہوشنگ کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا، اور تم مقامی سربراہ ہونے کے باوجود ابھی تک اس حادثے سے بے خبر ہو۔ مورگن کے لیے دونوں ہی اطلاعات بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ پریشان ہو گیا، پھر خود کو سنبھالتا ہوا بولا، یہ واقعہ کب پیش آیا تھا مدام؟ یہ جاننا تمہارا کام ہے، مدام نے توش آواز میں جواب دیا۔ کیا یہ غلط ہے کہ بارودود تمہارا بہترین دوست تھا؟ میں تسلیم کرتا ہوں مدام، مورگن نے بوکھلائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پھر یہ بھی تسلیم کر لو مسٹر مورگن کہ تمہارے دوست نے 15 روز پیشتر حویلی میں داخل ہو کر مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی ناپاک سازش کی تھی، لیکن ماسٹر اجیت کی بروقت مداخلت نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ نہیں، مورگن کے لیے اس تیسرے انکشاف پر اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ کس سوچ میں غرق ہو مسٹر مورگن؟ مدام نے کرخت لہجے میں سوال کیا۔ بارودود کو تنظیم میں ہوشنگ کی سفارش پر رکھا گیا تھا مدام، لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے وہ ہمیشہ مجھ سے وفاداری کا ثبوت دیتا رہا ہے۔ مورگن نے بمشکل ہی یہ بات کہی۔ اور تم سے بارودود جیسے غدار کی وفاداری بھی بلا وجہ نہیں ہو سکتی، مدام شدید غصے میں بولی۔ آپ کا اندازہ غلط ہے مدام، مورگن کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے آج تک تنظیم کی خاطر ہمیشہ بیش بہا خدمات سر انجام دی ہیں۔ مائیکل اور تاشی کے فرار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مدام نے پینترا بدل کر پوچھا۔ یقیناً اس سازش میں بھی ہوشنگ ہی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، مورگن نے جلدی سے کہا۔ اور ہوشنگ کا ساتھ دینے والے غداروں کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ میں سمجھا نہیں مدام، مورگن بری طرح گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حالات اور واقعات کی روشنی میں تمہارا خود اپنے بارے میں کیا فیصلہ ہے مسٹر مورگن؟ مدام صفاق لہجے میں بولی۔ میں فی الحال اپنی صفائی میں کچھ کہنا پسند نہیں کروں گا مدام، مورگن غصے سے ہونٹ کاٹتا ہوا بولا۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کر سکے گا۔ پھر اس سے پیشتر کہ مدام کوئی جواب دیتی، باہر سے یکے بعد دیگرے فائروں کی آواز ابھری۔ مورگن پلٹ کر تیزی سے باہر جانے والے راستے کی طرف دوڑنے لگا۔ مدام نے بھی بڑی پھرتی سے اپنے بیگ سے اپنا آتشی پستول نکالا اور برق رفتاری سے مورگن کے طاقوں میں دوڑی۔ دونوں آگے پیچھے ہی بیرونی لان کے اس حصے میں پہنچے جہاں سے زمین دوست تہ آنے کا راستہ نکلتا تھا۔ مورگن ایک جھٹکے سے رک کر ان 3 لاشوں کو دیکھنے لگا جو اس کے ذاتی اور خاص ملازمین کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر لوسی مارٹن کو گورا جو ہاتھ میں 3.8 کا ریوالور لیے لاشوں کے قریب ہی کھڑی انہیں حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے مس لوسی؟ مورگن نے حیرت سے دریافت کیا۔ مدام کی اچانک آمد اور پھر ملازموں کی موت نے اس کی عقل بالکل ہی خبت کر دی تھی۔ انہیں غور سے دیکھو مسٹر مورگن، یہ تمہارے ان نوکروں کی لاشیں ہیں جن پر تمہیں بھرپور اعتماد تھا، لوسی نے سرد آواز میں جواب دیا۔ لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ مورگن نے تھوک نگلتے ہوئے دریافت کیا۔ ان کا جرم بھی وہی ہے مسٹر مورگن جو تم سے سرزد ہو چکا ہے، تنظیم سے غداری۔ لوسی تیزی سے ریوالور کا رخ مورگن کی جانب کرتے ہوئے بے حد شفاف آواز میں بولی۔ ہاتھ اوپر کر لو، اگر کوئی حماقت کی تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ مورگن کے ہاتھ غیر اختیاری طور پر بلند ہو گئے اور اس نے مدام سے احتجاج کیا۔ کیا میں ان ہنگاموں کا سبب دریافت کر سکتا ہوں مدام؟ میں تمہیں بتاتی ہوں مسٹر مورگن، لوسی نے ٹھوس آواز میں کہا۔ تم نے مائیکل اور تاشی کو مدام کی حویلی سے اغوا کرنے کا جرم کیا ہے اور تم پر مدام کے محافظوں کو بھی قتل کرنے کا الزام عائد ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، مورگن چیخ اٹھا۔ لیکن جب مدام اسے زمین دوست تہانے میں لے گئی تو خود مورگن بھی حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ تہانے میں تاشی کی برہنہ لاش ادڑی ہوئی پڑی تھی۔
ایک طرف حویلی سے غائب ہونے والے محافظ کا مردہ جسم اوندا پڑا تھا اور اس کے قریب ہی مائیکل دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونکا۔ اس نے برق رفتاری سے لپک کر مدام پر چھلانگ لگائی۔ اگر لوسی درمیان میں نہ آ جاتی تو شاید مدام کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ حملہ چونکہ اچانک ہوا تھا، اس لیے لوسی کے ہاتھ سے اس کا ریوالور نکل گیا۔ پھر قبل اس کے کہ وہ خود کو سنبھالتی، مائیکل نے الٹا ہاتھ اس کے گلے میں ڈال کر اسے ڈال بنا دیا۔ اگر تم نے مجھے آتشی پستول کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو لوسی بھی میرے ساتھ ہی مر جائے گی، اس نے مدام کو گھورتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں اس کی زندگی عزیز ہے تو آتشی پستول زمین پر پھینک دو مدام۔ مورگن ہکا بکا کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مدام نے ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر آتشی پستول ایک طرف اچھال دیا۔ اب تم دونوں دروازے سے ایک طرف ہٹ جاؤ، مائیکل کسی درندے کی طرح گرایا۔ مورگن اور مدام کے ہٹتے ہی وہ لوسی کو آہستہ آہستہ گھسیٹتا ہوا آتشی پستول کی جانب بڑھنے لگا۔ مائیکل، مورگن نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کرخت آواز میں کہا، تم اس مکان سے زندہ بچ کر نہ جا سکو گے۔ یہ وقت کا فیصلہ ہوگا مسٹر مورگن، لیکن میں چوہے کی موت بھی مرنا پسند نہیں کروں گا، مائیکل سرد آواز میں بولا۔ آتشی پستول سے اس کا فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا اور مدام کے چہرے کا رنگ بھی بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ لوسی بظاہر بے بس نظر آ رہی تھی، لیکن پھر اس نے بائیں آنکھ سے مدام کو آتشی پستول کی طرف لپکنے کا اشارہ کیا تھا۔ مدام نے تیزی سے آگے بڑھنا چاہا۔ مائیکل اس کے ارادے کو بام کر چیخا تھا اور اس کی گرفت لوسی کے گلے پر کمزور پڑ گئی تھی۔ لوسی کو شاید اسی لمحے کا انتظار تھا۔ مائیکل کی کمزور گرفت نے جیسے ہی اسے سانس لینے کا موقع دیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے مائیکل کا ہاتھ تھاما اور جھک کر اتنی صورت سے کلا بازی کھائی کہ مائیکل کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ وہ ہوا میں کلا بازی کھاتا ہوا تہخانے کی دیوار سے ٹکرایا، مگر اسی برق رفتاری سے وہ دوبارہ اپنے قدموں پر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لوسی نے اس پر حملہ کرنے سے پہلے جپٹ کر آتشی پستول کو ٹھوکر ماری تو وہ لڑکتا ہوا مدام کے قریب چلا گیا۔ مدام اور مورگن دونوں ہی لپکے تھے، لیکن مدام نے پستول اٹھانے میں زیادہ پھرتی دکھائی۔ مائیکل، مدام کی سرد آواز تہخانے میں گونجی، اپنے ہاتھ اٹھا لو، کھیل ختم ہو چکا ہے۔ نہیں مدام، لوسی چیخ اٹھی، اس پر گولی مت چلانا، یہ میرا شکار ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے شکار کروں گی۔ بسات ایک بار پھر نقشہ بدل چکی تھی۔ مدام کے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر ہی لوسی نے مائیکل پر چھلانگ لگا دی۔ مائیکل بھی موت کو سر پر منڈلاتے دیکھ کر جنونی حالت میں لوسی کی طرف جپٹ پڑا۔ جسمانی طور پر وہ لوسی کے مقابلے میں تنومند نظر آ رہا تھا، لیکن پھر جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے مدام کو حیرت میں ڈال دیا۔ لوسی نے مائیکل کے قریب پہنچ کر ایک ٹانگ پر چکر کھایا اور دوسری ٹانگ سے پوری شدت سے ٹھوکر مائیکل کے چہرے پر ماری تو وہ لڑکھڑا کر دوبارہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ لوسی نے دوسرا حملہ کیا، مگر اس بار مائیکل اسے جھکائے دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لوسی نے پلٹ کر دونوں ہاتھ جوڈو کے انداز میں پھیلا لیے۔ مائیکل نے بھی ایسا ہی کیا۔ حملے کی پہل بھی مائیکل ہی نے کی تھی، لیکن لوسی نے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے تیزی سے جھک کر پھر قدموں پر چکر کھایا اور اس بار اس کی ٹھوکر مائیکل کے چہرے پر پڑی۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوسی نے برق رفتاری سے بڑھ کر سیدھا ہاتھ اس کی بائیں کن پٹی پر مارا اور اس کے ساتھ ہی گھٹنے کی شدید ضرب پیٹ پر لگائی۔ مائیکل ڈکارتا ہوا جھک گیا۔ لوسی نے فوراً ہی دونوں ہاتھ ملا کر اس کی گدی پر مارے تو مائیکل سر کے بل ڈھیر ہو گیا۔ پھر قبل اس کے کہ لوسی اگلا وار کرتی، مدام کی سرسراتی آواز ابھری، بس کرو لوسی، اب یہ اس قابل نہیں رہا کہ تم سے مزید مقابلہ کر سکے۔ اس جملے کے اختتام کے ساتھ ہی مدام نے فائر کر دیا۔ مائیکل کا وجود دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا تو مدام نے مورگن کی طرف دیکھ کر کہا، اب تمہاری باری ہے مورگن، بارودود کی روح دوسری دنیا میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ نہیں، میں بے قصور ہوں مدام، میں بے قصور۔ لیکن مورگن کو بھی اپنا جملہ پورا کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ مدام کے پستول سے دوسرا فائر ہوا اور مورگن بھی دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ پھر تاشی اور محافظ کے علاوہ مورگن کے ملازموں کی 3 لاشوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ لوسی مارٹن نے مدام کے چہرے پر غضبناک تاثرات دیکھتے ہوئے مداخلت نہیں کی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ مدام کی گاڑی میں بیٹھی اس کی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں بھی اس کے اور مدام کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ فون کی مسلسل بجنے والی گھنٹی نے مجھے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ مجھے لوسی پر غصہ آ گیا۔ وہ چاہتی تو فون اٹینڈ کر سکتی تھی، لیکن غالباً وہ بھی اپنے کمرے میں گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ فون کی گھنٹی بدستور چیخے جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے شومی یانگ کی دلکش آواز سنائی دی۔ لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ماسٹر اجیت، میں مدام کی حویلی سے شومی بول رہی ہوں۔
کوئی خاص بات؟ میں نے دریافت کیا۔ اگر زحمت نہ ہو تو فوراً حویلی تشریف لے آئیں، شومی نے بدستور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فون پر گفتگو مناسب نہیں۔ شومی، کیا مدام نے مجھے طلب کیا ہے؟ مجھے مدام ہی کے سلسلے میں کچھ اہم بات کرنی ہے، براہ کرم آپ فوراً تشریف لے آئیں ماسٹر۔ میں کچی نیند سے بیدار ہوا تھا، اس لیے حالی اس ذہن تھا۔ شومی کے لب و لہجے نے مجھے مزید الجھا دیا تھا۔ میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے، پھر لوسی کے کمرے میں گیا، لیکن وہ موجود نہیں تھی۔ شاید اسی لیے اس نے فون بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ میں نے باہر آ کر دوسری چابی سے فلیٹ لاک کیا اور 15 منٹ بعد میں حویلی میں شومی یانگ کے کمرے میں کھڑا اس کے چہرے کی بوکھلاہٹ دیکھ کر حالات کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شومی مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میری جانب لپکی تھی، پھر وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ ماسٹر اجیت، مجھے حالات کے پیش نظر مجبوراً آپ کو زحمت دینی پڑی ہے۔ مدام 2 گھنٹے پیشتر اچانک کسی فون کال کے بعد بڑے غصے کے عالم میں حویلی سے گئی تھیں۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ مدام نے اپنے ساتھ کسی اور کو لینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ساتھ جانے کی درخواست کی تھی جسے رد کر دیا گیا، اور ابھی تک مجھے مدام کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ فون کال کس کی تھی؟ میں نے تیزی سے دریافت کیا۔ شومی کی بات نے مجھے بھی الجھا دیا تھا۔ معلوم نہیں ماسٹر، شومی نے کہا۔ دراصل اس وقت میں مدام کے پاس ہی تھی جب ان کے ہاتھ فون کی گھنٹی بجی تھی۔ مدام اس وقت اچھے موڈ میں تھی، لیکن فون پر موصول ہونے والی اطلاع نے مدام کا موڈ اچانک خراب کر دیا تھا۔ پھر وہ 2 منٹ کے اندر کپڑے تبدیل کر کے حویلی سے روانہ ہو گئی۔ وہ اتنی جلدی میں تھی کہ انہوں نے ڈرائیور کو بھی ساتھ لینا ضروری خیال نہیں کیا۔ اور تم نے 2 گھنٹے کے بعد مجھے اطلاع دی؟ میں نے شومی کو گورا تو وہ ساری جان سے لرز اٹھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں 1 گھنٹے سے برابر آپ کے نمبر ٹرائی کر رہی تھی جناب، لیکن کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ میں نے شومی کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس وقت وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی۔ مجھے لوسی کا خیال آیا۔ شومی کے بیان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ لوسی بھی گزشتہ 1 گھنٹے سے غائب تھی، اور پھر اس خیال کے آتے ہی میرے ذہن میں روح کی گفتگو گم گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں تیزی سے فون کی طرف لپکا اور مورگن کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی بجتی رہی، لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی۔ غالباً وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، میں نے سوچا، اور ذاتی طور پر مورگن کی رہائش گاہ پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی وقت باہر سے مدام کی گاڑی کا ہارن بجا اور میرے ساتھ شومی بھی لپک کر باہر آ گئی۔ مدام اور لوسی ایک ساتھ ہی گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ تم یہاں کب پہنچے ماسٹر اجیت؟ مدام نے مجھے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ شومی نے مجھے فون پر ایک پریشان کن اطلاع دی تھی، میں نے جلدی سے کہا، پھر مدام کے ساتھ ہی قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ لوسی کے چہرے پر تازگی دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو کر واپس آئی ہے۔ رابرٹ کی روح نے یقیناً اسے کسی نہ کسی طرح حالات سے باخبر کر دیا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے لوسی نے اس کی اطلاع مدام کو دی ہوگی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہوگا اس میں رابرٹ کی قوتوں کو یقینی بڑا دخل رہا ہوگا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر مدام نے شومی کو ہدایت کی کہ ماسٹر ہینری کو فون کر کے فوراً حویلی پہنچنے کے لیے کہا جائے۔ شومی کے جانے کے بعد وہ مجھے بے حد سنجیدگی سے مورگن کے مقام پر پیش آنے والی تفصیل سنانے لگی۔ میں سب کچھ جاننے کے بعد خاموش بیٹھا پوری توجہ سے تفصیل سنتا رہا۔ لوسی نے آج بہت شاندار کارنامہ انجام دیا ہے ماسٹر اجیت، مدام نے لوسی کی طرف تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ لوسی میری سب سے قابل اعتماد ساتھی ہے، لیکن تمہیں اس بات کا علم کس طرح ہوا تھا کہ مائیکل اور تاشی کے اغوا میں مورگن کا ہاتھ ہے؟ میں نے براہ راست لوسی سے دریافت کیا۔ ماسٹر ہینری نے مجھے فون پر اطلاع دی تھی، لوسی سنجیدگی سے بولی۔ ماسٹر ہینری کی ہدایت پر ہی میں نے مدام کو حالات سے باخبر کیا تھا، پھر جو کچھ ہوا وہ مدام کی موجودگی میں ہی ہوا تھا۔ ماسٹر ہینری کی پرسرار قوتوں نے تنظیم کی ساکھ خراب ہونے سے بچا لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہوشنگ بھی زیادہ دنوں تک سانس نہیں لے سکے گا۔ میں ماسٹر ہینری کو اس بات پر لگا دوں گی کہ وہ ہوشنگ کے سلسلے میں بھی اپنی پرسرار قوتوں سے کام لے۔ شومی فون کر کے دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ میں نے مورگن کے سلسلے میں تعجب کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ بات میرے ذہن میں بری طرح چبھ رہی تھی کہ ماسٹر ہینری کو حالات کا علم کیوں کر ہو گیا، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ رابرٹ جم نے اسٹیج کیا تھا۔ ہمارے درمیان ابھی تک مورگن ہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ماسٹر ہینری ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ماسٹر ہینری، مدام نے ایک بار پھر مورگن کی غداری کی رودات بیان کرتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بروقت مورگن کو کیفر کردار تک پہنچانے میں تنظیم کے لیے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن مجھے یہ شکایت بھی ہے کہ آپ نے میرے بجائے لوسی کو حالات سے کیوں باخبر کیا؟ میں نے؟ ماسٹر ہینری ایک لمحے کو چونکا، پھر فوراً ہی خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں نے پہلے آپ کو ہی فون کرنے کی کوشش کی تھی مدام، لیکن شاید آپ کا فون کچھ دیر کے لیے بند تھا، لہٰذا میں نے لوسی کو اطلاع دے دی۔ ہوشنگ کی تہذیبی کارروائیاں حد سے تجاوز کرتی جا رہی ہیں مسٹر ہینری، مدام نے سنجیدگی سے کہا۔
کیا آپ اب اسے کوئی سزا نہیں دیں گے؟ ہینری مارتھر نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا لوسی کو رابرٹ جم کی روح نے فون کیا ہوگا۔ رابرٹ کے لیے کسی کی آواز کو نقل کرنا دشوار نہیں تھا۔ شاید اس طرح اس نے ہینری کو ایک اور جھٹکا پہنچانے کی کوشش کی تھی اور اسے اپنے ارادے میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ ہینری مارتھر کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ذہنی طور پر الجھ رہا تھا۔ مدام کی نظریں بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا طاری رہا، پھر ہینری کی ٹھوس آواز سنائی دی۔ مجھے افسوس ہے مدام کہ میں ابھی تک ہوشنگ کے سلسلے میں اپنے عہد پر قائم ہوں، لیکن شاید اب یہ فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ ماسٹر ہینری، مدام نے تلملا کر کہا، کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ جو واقعہ رونما ہو رہے ہیں ان میں ہوشنگ کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن مدام کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہوشنگ کی ذات تنظیم کی بربادی یا بدنامی کا سبب کبھی نہ بن سکے گی۔ ہینری نے بدستور ٹھوس لہجے میں جواب دیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر اب بھی مطمئن نہیں ہے۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہوشنگ کہاں ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ اس سلسلے میں ابھی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ مدام کے چہرے پر جلاہٹ کے شدید اثرات ابھرے تھے، لیکن پھر وہ جلد ہی سنجیدہ بھی ہو گئی۔ شاید ہینری مارتھر کی سابقہ خدمات اور پرسرار قوتوں کے پیش نظر اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، لہذا اس نے بڑی خوبصورتی سے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا، لوسی کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے ماسٹر ہینری؟ مجھے خوشی ہے کہ لوسی نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہینری نے سنجیدگی سے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ اس کارنامے کے انعام کے طور پر میں لوسی کو مورگن کی جگہ تعینات کر دوں۔ مدام نے ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہینری نے جواب دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے ماسٹر اجیت؟ مدام نے میری طرف دیکھا۔ میں مدام کے کسی فیصلے میں ترمیم کرنا گستاخی سمجھتا ہوں، میں نے دبی زبان میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مدام نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا، میں فوری طور پر لوسی مارٹن کو مقامی شاخ کی سربراہ مقرر کرتی ہوں اور اس کی اطلاع ہی ڈاکٹر گوش کے علاوہ دوسری تمام شاخوں کو بھی بھیج دی جائے گی۔ پھر کچھ دیر بعد میٹنگ برحاست کر دی گئی۔ لوسی کو مدام نے ضروری ہدایات دینے کے لیے روک لیا تھا۔ میں ہینری مارتھر کے ساتھ ہی مدام سے اجازت لے کر باہر آیا تھا۔ ہینری بدستور بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے آواز دے کر مجھے روکا، پھر میرے قریب آ کر دبی زبان میں بولا، اجیت میرے دوست، کیا تم اس بات کا یقین کرو گے کہ مورگن کے سلسلے میں نے کسی کو کوئی فون کال نہیں کی تھی؟ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا اور خود پر حیرت طاری کر لی۔ ہینری ہونٹ جباتے ہوئے بولا، شاید وہ میری قوتوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماسٹر ہینری، میں نے تیزی سے کہا، آپ صرف مجھے اس کا نام اور ٹھکانہ بتا دیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دشمن کو کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گا۔ مجھے تم سے یہی توقع ہے میرے دوست۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی دشمنی صرف میری ذات تک ہے، اس لیے تم اس کی تباہی کے لیے یقیناً مؤثر ثابت ہوگے، لیکن ابھی نہیں۔ ہینری مارتھر نے ٹھوس آواز میں کہا، ابھی تمہیں مجھ سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے تمہیں سب کچھ سکھا دوں، اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ کون ہے جو ہینری سے ٹکرا کر اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں ماسٹر ہینری، میں نے نہایت ادب سے جواب دیا۔ ہینری مارتھر نے مجھے ایک بار تیز نظروں سے دیکھا، پھر میرا شانہ تھپ تھپایا اور اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ میں خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس وقت بھی میں نے ہینری کی حمایت یا رابرٹ جم کی شاطرانہ چال کے بارے میں اپنے ذہن میں کسی خیال کو نہیں ابھرنے دیا تھا۔ لوسی کو مورگن کی جگہ لیتے ہی اس کی قیام گاہ پر منتقل ہونا پڑا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے بھی لوسی کے اسرار پر فلیٹ چھوڑنا پڑا۔ مقامی سربراہ کا عہدہ سنبھالتے ہی لوسی نے میرے مشورے پر چانگلی کا مدام کی اجازت سے ہانگ کانگ برانچ سے تبادلہ کروا کر اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ اس کے علاوہ مقامی کارندوں میں بھی حسب ضرورت نمایاں تبدیلیاں عمل میں لائی گئی تھیں، جس کا مشورہ مجھے رابرٹ کی روح نے دیا تھا۔ چانگلی کے ساتھ ہانگ کانگ سے وہ سیڈان بھی لندن بھیج دی گئی تھی، جو صرف چانگلی کے لیے محسوس تھی اور جس نے ہانگ کانگ میں ہماری مہم کے دوران میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ چانگلی کی دلیری اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے میرے مشورے پر لوسی نے اسے بطور خاص اپنے ڈرائیور اور باڈی گارڈ کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ مدام نے جوزفین کو بھی برین واشنگ کے بعد لوسی کے چارج میں دے دیا تھا، لیکن یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ فی الحال جوزفین کو کسی بیرونی مہم پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بھیجا جائے۔ مورگن کی رہائش گاہ خاصی بڑی اور متعدد کمروں پر مشتمل تھی، اس لیے جوزفین کے لیے بھی گنجائش نکل آئی تھی، لیکن لوسی نے اسے خاص طور پر اپنے برابر والے کمرے میں جگہ دی تھی۔ میری تحویل میں 2 کمرے تھے، لیکن وہ اس حصے میں تھے جہاں ایک بڑا تہخانہ تھا۔
لوسی نے اپنی رہائش گاہ کی حفاظت کے لیے خاص طور پر ایسے افراد کا انتخاب کیا تھا جو قابل اعتماد تھے اور لوسی ان سے ذاتی طور پر واقف بھی تھی۔ مجھے جوزفین کے سلسلے میں مدام کی کشادہ دلی پر حیرت ہوئی تھی، اس لیے میں نے ہی مدام سے اس کی شکایت کی تھی اور برین واشنگ کا مشورہ بھی دیا تھا۔ بہرحال مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ جوزفین بھی اب اسی چھت کے نیچے موجود تھی جہاں میں تھا۔ لوسی نے چونکہ میری دلچسپیوں کے سلسلے میں کبھی کسی تنگ نظری کا ثبوت نہیں دیا تھا، اس لیے مجھے اس کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ برین واشنگ کے بعد جوزفین اپنے ماضی کو یکسر بھول چکی تھی اور اب نئے سرے سے اس نے لوسی کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں اب وہ زیادہ حسین اور گداز ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے چہرے سے مصنوعی رکھ رکھاؤ کا وہ خول اتر چکا تھا جو اس نے اپنے سابقہ پیشے کی ضرورت کے تحت اپنا رکھا تھا۔ لوسی نے جوزفین کے چارج میں آتے ہی مجھے بڑی مینہیز نگاہوں سے گورتے ہوئے مبارکباد پیش کی تھی، لیکن میں نے ابھی تک جوزفین پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، اس لیے میں اپنا زیادہ تر وقت ہنری مارتھر کے ساتھ گزار رہا تھا اور پوری توجہ سے اس کے پراسرار علوم سیکھ رہا تھا۔ لوسی کئی بار مجھ سے اس بڑھتی ہوئی دوستی کا سبب دریافت کر چکی تھی، لیکن میں نے اسے ہمیشہ بڑی خوبصورتی سے ٹالا تھا۔ 20 روز تک میں متواتر ہنری مارتھر کے ہوٹل پر حاضری دیتا رہا۔ ہنری مارتھر پوری توجہ سے مجھے اپنے پراسرار علوم اور ان کو استعمال کرنے کے طریقوں سے آگاہ کرتا رہا۔ رابرٹ کی روح اس دوران میں مجھ سے ملتی رہی اور اپنی خوشی کا اظہار کرتی رہی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہنری مارتھر کی تقریباً 3/4 قوتیں میرے وجود میں منتقل ہو چکی ہیں اور اب بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب مجھے ہوشنگ کی آڑ لے کر اس سے ٹکرانا پڑے گا اور پھر تنظیم کا پورا کام مدام سمیت میری مٹھی میں ہوگا۔ میں نے رابرٹ سے ان کنفرمائیوں اور عنایتوں کا سبب دریافت کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رابرٹ کے پرسار وجود نے میرے ساتھ جو مہربانیاں کی ہیں اس کی پشت پر یقیناً کوئی اہم راز پوشیدہ ہے۔ وہ راز کیا تھا میں اسے جاننے سے قاصر تھا، لیکن اتنا احساس مجھے ضرور تھا کہ رابرٹ کی روح نے میرے اطراف جو جال پھیلا رکھا ہے شاید میں اس میں سے کبھی نجات نہ حاصل کر سکوں۔ مگر اس احساس نے کبھی بھی مجھے ذہنی طور پر مفلوج نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ اگر رابرٹ نے میری مدد نہ کی ہوتی تو رشی پور کے سادھوؤں اور پولیس کی سختیوں نے مجھے نہ جانے کب کا ختم کر دیا ہوتا۔ اکثر مجھے اس بات کا خیال بھی آتا کہ ہنری مارتھر کے ہی اشارے پر مجھے پولیس کی قید سے نجات دلوائی گئی تھی، اسی طرح وہ میرا محسن بھی تھا، لیکن ہنری مارتھر کے اس ارادے میں بھی رابرٹ جم کی روح کو ہی دھال رہا ہوگا۔ میں یہی سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا تھا۔ بہرحال میں اپنی زندگی سے خوش تھا، مجھے زمانے کی تمام آسائشیں میسر تھیں، البتہ میرے ذہن میں ابھی تک ان دشمنوں کے نام محفوظ تھے جنہوں نے میری سادہ سی زندگی میں جرائم کے رنگ بھر دیے تھے۔ بھلا میں انہیں کس طرح فراموش کر سکتا تھا؟ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب بھی موقع ملا میں ان دشمنوں کا حساب ضرور بے باک کر دوں گا۔ ہنری مارتھر سے اس کے پراسرار علوم سیکھنے کے دوران میں مدام سے بھی برابر ملتا رہا اور اس کی خواہشات کی تکمیل کرتا رہا۔ لوسی بھی اپنی جگہ مطمئن تھی، شاید اس لیے کہ میں نے ابھی تک جوزفین کی سرکش جوانی کو سر کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ یوں بھی میں فی الحال زندگی کی رنگینیوں کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، مجھے رابرٹ کی خواہش کے احترام میں پوری توجہ ہنری مارتھر کی ذات میں صرف کرنی پڑ رہی تھی۔ البتہ مدام ہنری مارتھر کی طرف سے کبیدہ خاطر تھی، اس لیے کہ ہنری نے ابھی تک ہوشنگ کے سلسلے میں اپنا فیصلہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہنری مارتھر کے ساتھ جسمانی طور پر وابستہ تھی اور ہنری کے کسی حکم سے انکار کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ رابرٹ نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ تنظیم کی باغ دوڑ در پردہ ہنری ہی کے ہاتھ میں تھی، لیکن بظاہر مدام اس کی سربراہ تھی، اس لیے کہ اس نے ہنری کو اپنی بھرپور جوانی کے سحر میں الجھا رکھا تھا۔ 21ویں روز میں حسب معمول ہنری کے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک رابرٹ کی روح اپنی مادی شکل میں میرے سامنے آ گئی، لیکن اس وقت خلاف توقع اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے دوست؟ میں نے پوچھا۔ کس سوچ میں غرق ہو؟ تمہارے علاوہ اور کس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ رابرٹ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ خیریت تو ہے؟ میں نے وضاحت چاہی تو رابرٹ ٹھوس آواز میں بولا، میرا خیال ہے کہ اب میں ہنری کے راستے کے اندھیرے چند روز کے لیے ختم کر دوں۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، رابرٹ نے بدستور سنجیدگی سے کہا، ہوشنگ اپنے ہاتھ کافی مضبوط کر چکا ہے، اس نے ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈال لی ہے اور عنقریب وہ لندن پہنچ کر اپنی سرگرمیوں کا کھلے عام مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ ہنری مارتھر سے فی الحال براہ راست ٹکرائے، لیکن اس طرح تو تنظیم کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، پہلے تو تم نے مجھے ہنری کے مقابلے پر لانے کا فیصلہ کیا تھا، میں اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں، لیکن ہنری اور ہوشنگ کا ٹکراؤ بھی ضروری ہے، اس طرح میں ہنری کو ذہنی طور پر مزید جھٹکے پہنچانا چاہتا ہوں۔
رابرٹ نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، رہا تنظیم کی ساکھ کا مسئلہ تو تم بے فکر ہو، یہ سوچنا میرا کام ہے۔ البتہ تمہیں اس دوران بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ دنوں تک تم سے دور رہوں۔ میں موت سے نہیں ڈرتا میرے دوست، لیکن ابھی مجھے کچھ پرانے قرض بھی چکانے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، رابرٹ نے اس بار ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ میرے اور تمہارے دشمن الگ الگ نہیں ہیں۔ مونا کی موت کا غم آج بھی میری بے چین روح کو کچوکے لگاتا رہتا ہے، لیکن اب مجھے بہت جلد سکون مل جائے گا۔ تم میری مرضی کے مطابق میرے دشمنوں سے انتقام لوگے۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ ہاں میرے دوست، میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان ماضی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ پھر رابرٹ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب تم مدام کے اوپر بھی اپنی پرسرار قوتوں کا راز ظاہر کر دو۔ اس طرح ہنری کے مقابلے میں تم اس سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، لیکن کیا ہنری کے راستے سے اندھیرے دور ہونے کے بعد بھی وہ میرے اور مدام کے تعلق سے بے خبر رہ سکے گا؟ وہ بات میں نے صرف ہوشنگ کے سلسلے میں کہی تھی، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اب بھی ہنری کی پرسرار قوتوں سے میرے تحفظ میں رہو گے۔ اور ہمارے درمیان دوری کی کیا مدت ہوگی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حالات پر منحصر ہے، رابرٹ نے مختصراً کہا، پھر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں ہنری کے ہوٹل پہنچا تو وہ شدت سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ خلاف توقع آج بھی وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نہایت گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور پرجوش آواز میں بولا، اجیت میرے دوست، میرا اندازہ ٹھیک ہی ثابت ہو رہا ہے۔ کوئی خاص بات ماسٹر ہنری؟ میں نے اسپاٹ آواز میں دریافت کیا۔ ہاں، وہ منحوس طاقت جو میرے راستے میں اندھیرے پھیلا رہی تھی میرے مقابلے میں کمزور پڑ چکی ہے، ہنری جذباتی لہجے میں بولا۔ اب حالات میرے حق میں دوبارہ سازگار ہو گئے ہیں۔ شاید وہ منحوس طاقت ہمارے اشتراک سے خوفزدہ ہو گئی ہے، لیکن میں بہت جلد اس کا سراغ پالوں گا۔ ہوشنگ کے سلسلے میں کچھ پتہ چلا ماسٹر؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ہوشنگ؟ ہنری مارتھر خوفناک لہجے میں بولا۔ اس کی موت اسے ہمارے قریب لا رہی ہے۔ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، فرانس میں ہے اور عن قریب لندن پہنچنے والا ہے۔ ماسٹر ہنری، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اسے ہیڈ کوارٹر پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیں؟ نہیں، اس بدبخت کو لندن آنے دو، اس کے بعد تم دیکھو گے کہ ہوشنگ کا انجام کس قدر بھیانک ہوتا ہے۔ اس نے ہنری مارتھر کے لامحدود قوتوں سے ٹکرانے کی حماقت کی ہے۔ اس نے تنظیم کے بڑوں کے درمیان ہونے والا مقدس عہد توڑ دیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے عقاب سے نہیں بچا سکے گی۔ کیا آپ نے مدام کو بھی آنے والے حالات سے باخبر کر دیا ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مدام کو ابھی ان حالات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہنری جوشیلے انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ میں مدام کو اچانک ہی ہوشنگ کی مسخ شدہ لاش کا تحفہ پیش کر کے اسے چونکا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے ہنری مارتھر کے چہرے کو دیکھتا رہا، جو اس وقت کسی بپھرے ہوئے طوفان کی طرح انتہائی پرجوش نظر آ رہا تھا۔ لوسی مارٹن گزشتہ 3 دنوں سے بے حد مصروف تھی۔ مورگن کی جگہ مقامی سربراہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مدام کو ایک فینسی ڈریس شو میں بطور مہمان خصوصی طلب کیا گیا تھا، اور لوسی کو اس کے شو کے لیے مدام کے سلسلے میں حفاظتی اقدامات کرنے تھے۔ چنانچہ اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ تنظیم کے قابل اعتماد اراکین کے لیے وکٹوریہ ہال میں نشستوں کے حصول کے لیے وہ فینسی شو کرانے والے ادارے کے منتظمین سے ضروری دعوت نامے حاصل کر چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ ان افراد کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی تھی جن کو ہر لحاظ سے قابل اعتبار سمجھا جا سکتا تھا۔ لوسی مارٹن کی پریشانی اور مصروفیت کی وجہ ماسٹر ہنری کی ذات بھی تھی، جس نے مدام کو مہمان خصوصی بننے کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تھی۔ صرف اتنا ہی کہا تھا کہ جب تک ہوشنگ آزاد ہے اسے حویلی تک ہی محدود رہنا چاہیے، لیکن مدام نے ہنری مارتھر کا مشورہ قبول نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ہنری پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر فینسی شو کے دوران کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہنری کی پرسرار قوتیں اس کا ہر ممکن تحفظ کریں گی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ہنری کا مشورہ رد کر کے اسے ہوشنگ کے خلاف اکسانا چاہتی تھی۔ بہرحال لوسی کی مصروفیات اور بھاگ دوڑ پورے شباب پر تھی۔ جب میں مدام سے اس کی حویلی میں ملاقات کرنے کے بعد واپس آیا تھا تو اس وقت بھی وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے لیے میں راہداری سے گزر رہا تھا کہ اچانک جوزفین سامنے آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر رک جانے پر مجبور ہو گیا۔ شب حابی کے لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کھلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی خوابیدہ آنکھوں میں خم و ساغر کی مستیاں اپنے پورے شباب پر نظر آ رہی تھیں۔ میں بےہودی کے عالم میں اس کے جسمانی نشیب و فراز کو دیکھتا رہا۔ میری نگاہوں کا مفہوم بانپ کر اس کے یاقوتی لبوں پر ایک معنی خیز تبسم سا ابھر آیا، لیکن اس کی بھرپور جوانی کے سحر میں الجھنے کے باوجود
میرے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ جوزفین اس وقت لوسی مارٹن کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ برین واشنگ کے بعد مجھے یقین تھا کہ وہ اپنا ماضی یکسر بھول چکی ہوگی، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں اسے لوسی کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر میرے ذہن میں شکوک نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ ہیلو مس جوزفین، میں نے اس کے قریب جاتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا، کیا لوسی اپنے کمرے میں موجود ہے؟ نہیں ماسٹر اجیت، جوزفین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مس لوسی تو موجود نہیں ہے اور شاید آج رات وہ باہر ہی گزاریں گی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مس لوسی نے ابھی مجھے فون پر اطلاع دی ہے، جوزفین نے کہا۔ فون کی گھنٹی سن کر ہی میں مس لوسی کے کمرے میں گئی تھی۔ آئی سی، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا لوسی نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں رات گزارے گی؟ رات کے 2 بجے تک وکٹوریا ہوٹل میں رہیں گی، پھر اس کے بعد مدام کی حویلی چلی جائیں گی۔ جوزفین نے مجھے خمار آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مس لوسی نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ آپ کو ان کے پروگرام سے آگاہ کر دیا جائے۔ جوزفین کی طرف سے میرے ذہن میں ابھرنے والے شکوک دور ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے وکٹوریا ہال فون کر کے براہ راست بھی جوزفین کے بیان کی تصدیق کر لی۔ لوسی نے فون پر مجھے کوڈ میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ ماسٹر ہنری نے بھی اسے 2 روز بعد منعقد ہونے والی فینسی ڈریس شو کے سلسلے میں خاص طور پر محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں نے فون پر لوسی سے اس سلسلے میں زیادہ بات کرنی مناسب نہیں سمجھی اور ریسیور کیریڈل پر رکھ دیا۔ جوزفین ابھی تک میرے قریب ہی موجود تھی۔ میں فون رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ماسٹر اجیت، کیا کھانے کا بندوبست کرایا جائے؟ نہیں، فی الحال مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے جوزفین کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر 1-2 پیک ضرور پی سکتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی ماسٹر اجیت، جوزفین نے جلدی سے کہا۔ پھر الماری سے بوتل اور گلاس نکال کر میز پر سجانے لگی تو میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، مس جوزفین، میری درخواست ہے کہ تم آئندہ سے مجھے ماسٹر اجیت کے بجائے صرف اجیت کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ لیکن مس لوسی بھی تو آپ کو ماسٹر اجیت کہہ کر مخاطب کرتی ہیں، جوزفین نے میرے لیے جام تیار کرتے ہوئے کہا۔ صرف دوسروں کی موجودگی میں نے جام اٹھا کر جوزفین کے جام سے ٹکرایا، پھر ایک گھونٹ لے کر بولا، تنہائی میں ہمیں بے تکلف دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے پیش آنا چاہیے، یوں بھی بے جا تکلفات انسان کی صحت کو خراب کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے خیال سے متفق ہوں مسٹر اجیت، لیکن ابھی تک میں یہ نہیں جان سکی کہ اس گھر میں میری حیثیت کیا ہے، میں یہاں کس طرح آئی تھی اور میرا آپ لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ جوزفین نے اچانک ایسے سوال کر ڈالے تھے جنہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے گڑبڑا دیا، لیکن پھر فوراً ہی میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ میں بہت خوش ہوں مسٹر اجیت، مجھے یہاں کسی غیریت کے بجائے بھرپور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا ماضی کہیں گم ہو گیا ہے، اور تم ایسی باتیں خاص طور پر اس وقت سوچنے لگتی ہو جب ایسی باتوں کا وقت نہیں ہوتا۔ میں نے گلاس میز پر رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، تو جوزفین نے جلدی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور معذرت طلب کرتے ہوئے بولی، مجھے بے حد افسوس ہے مسٹر اجیت، شاید اس وقت مجھے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میرا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ میں نے وہ رویہ محض اسی لیے اختیار کیا تھا کہ جوزفین کو اس کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ لوسی نے جوزفین کو اس کے بارے میں کیا کہانی سنائی ہے۔ ایسی صورت میں میری کوئی بات جوزفین کے ذہن میں مزید الجھنیں پیدا کر سکتی تھی۔ یوں بھی میں نوشی کے دوران میں اس کی خشک باتوں سے بور ہونے لگا تھا، لیکن جب اس نے میرا ہاتھ تھام کر معذرت چاہی تو میرا وجود گنگنا اٹھا۔ جوزفین کا قرب میرے اندر چھپے ہوئے درندے کو گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ میں نے تکلف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بازو پھیلا کر اس کے مہکتے وجود کو گرفت میں لے لیا۔ جوزفین کے ہونٹوں کی سرخی پھیلنے لگی، پھر ہم بے تکلف دوستوں کی طرح بیٹھ کر دوبارہ میں نوشی میں مصروف ہو گئے۔ جوزفین کا حسین وجود 2 پیک پیتے ہی بہکنے لگا۔ شاید برین واش ہونے کے بعد وہ اپنی سابقہ بلا نوشی کی عادت بھول گئی تھی۔ میں نے 4 پیک لیے تھے اور ذہن پر ہلکا ہلکا سرور چھا رہا تھا۔ حویلی سے واپسی پر میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے، اس لیے میں جوزفین سے انتظار کرنے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ لوسی کی غیر موجودگی نے مجھے جوزفین کے ساتھ ایک حسین رات گزارنے کا موقع فراہم کر دیا تھا اور میں نے اس رات کو یادگار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن ابھی میں ڈریسنگ گاؤن پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار ہی رہا تھا کہ باہر سے گولی کی آواز گونجی۔ میں نے برش پھینک کر انتہائی پھرتی سے اپنا پستول اٹھا لیا اور دوڑتا ہوا واپس جوزفین کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں کمرے سے نکل کر لان کی سمت آیا
جہاں 3 ملازم موجود تھے اور جوزفین بے ہوشی کی حالت میں گھاس پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے فوری طور پر جوزفین کو اٹھا کر اس کے کمرے میں پہنچایا، پھر ڈاکٹر کو فون کر کے دوبارہ کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ لوسی کا وہ ملازم سامنے آ گیا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ آج رات اسی کی ڈیوٹی تھی۔ میں نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے جوزفین کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں پوچھا تو وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے افسوس ہے ماسٹر، لیکن میرا نشانہ ہٹا نہیں گیا۔ پچھلی دیوار پر فرار ہونے والے ملازم کے خون کے دبے موجود ہیں۔ کون تھا وہ؟ میں نے کراہت آواز میں سوال کیا۔ وہ جیمز تھا ماسٹر، ملازم نے تیزی سے کہا۔ مس جوزفین کو اس کی باہوں میں دیکھ کر مجھے شبہ ہوا تھا، لیکن جب میں نے اسے آواز دی تو وہ مس جوزفین کو لان میں پھینک کر پچھلی طرف بھاگا تھا۔ میں نے اسے دوسری وارننگ دی، پھر گولی چلا دی، لیکن اتنی دیر میں وہ زخمی ہونے کے باوجود دیوار پھلانگ گیا، اور اس کے بعد میں نے کسی کار کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز بھی سنی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے ملازم کو بدستور حقارت سے گھورتے ہوئے کہا اور سرونٹس کوارٹر کی طرف چل دیا۔ جیمز لوسی کا قابل اعتماد ملازم تھا، اس لیے میں نے نائٹ ڈیوٹی والے ملازم کے بیان کی تصدیق ضروری سمجھی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ جیمز مجھے اپنے کوارٹر میں مردہ حالت میں پڑا ملا تھا۔ اس کے کپڑے غائب تھے اور اس کی برہنہ لاش پر ایک ٹائپ شدہ پیغام موجود تھا، ماسٹر ہنری مارتھر کے لیے، لوسی مارٹن کی معرفت، پہلی وارننگ۔ اور اس پیغام کے نیچے جعلی حروف میں ہوشنگ کے حروف بھی ٹائپ تھے۔ میں نے اس پیغام کو، جو ایک سادہ کارڈ پر ٹائپ تھا، جلدی سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر ملازموں کو جوزفین اور جیمز کے بارے میں ضروری ہدایات دی اور جلدی کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ 2 منٹ بعد ہی میری کار اس ہوٹل کی طرف فراٹے بھر رہی تھی جہاں ماسٹر ہنری مقیم تھا۔ ماسٹر ہنری نے حادثے کی تفصیل سنی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ پھر چند لمحوں کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہوشنگ کی طرف سے موصول ہونے والا پیغام اس کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ بار بار شدید غصے کی حالت میں مسل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، ماسٹر اجید، کیا اس حادثے کا علم تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی ہے؟ کارڈ پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکی؟ میں سیدھا آپ ہی کی طرف آیا ہوں، لیکن جوزفین کی بے ہوشی اور جیمز کی موت کی اطلاع ملازمین کو ہو چکی ہے۔ جوزفین کے حادثے کو اغوا کا رنگ دیکھ کر ملازموں کو مطمئن کر دو، ہنری نے تہمکانہ آواز میں کہا۔ لوسی یا مدام کو ہوشنگ کے پیغام کی خبر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ کیا ہوشنگ کی اس وارننگ کے بعد مدام کا فینسی ڈریس شو میں شرکت کرنا مناسب ہوگا؟ میں نے ہنری کے لہجے کی تلخی کو برداشت کرتے ہوئے پوچھا۔ ہوشنگ نے مدام کو نہیں، مجھے وارننگ دی ہے، لیکن فینسی ڈریس شو والا دن ہوشنگ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، ہنری بدستور غضبناک لہجے میں بولا۔ میں اسے کتوں سے بھی بدتر موت ماروں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے دبی زبان میں سوال کیا۔ تم جا سکتے ہو، لیکن اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ ہنری نے اس بار بھی تہمکانہ انداز اختیار کیا تھا، لیکن میں رابرٹ کی روح کے مشورے پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ وکٹوریا ہال کی تمام نشستیں 7 بجے پر ہو چکی تھی۔ فینسی ڈریس شو کا وقت 8 بجے تھا۔ لوسی مارٹن نے اپنے آدمیوں کو ہال میں اسی طرح بٹھایا تھا کہ وہ ہر شخص پر بآسانی نظر رکھ سکتے تھے۔ ڈاکٹر گوش اور ہنری مارتھر ٹھیک 7:30 بجے پہنچے تھے اور منتظمین نے انہیں ان کی محسوس نشستوں تک پہنچا دیا تھا۔ مدام کے استقبال کے لیے منتظمین کے علاوہ لوسی اور میں صدر دروازے پر موجود تھے۔ مدام کو حویلی سے لانے کے لیے چانگ کو روانہ کیا جا چکا تھا۔ لوسی کو اپنے انتظامات پر مکمل اطمینان تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھبرائی سی نظر آ رہی تھی اور بار بار اپنی دستی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے قریب ہی کھڑا ہر آنے جانے والے پر نظر رکھ رہا تھا، لیکن ابھی تک حال میں کوئی ایسا شخص نہیں داخل ہوا تھا جس پر ہوشنگ کا شبہ کیا جا سکتا۔ تنظیم سے وابستہ رہنے کی وجہ سے اسے یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ حالات کے پیش نظر مدام کے لیے سخت حفاظتی بندوبست کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوشنگ نے 2 روز قبل میری جسارت کا ثبوت دیتے ہوئے ہنری کی شخصیت کے پرسرار پہلوؤں سے واقف ہونے کے باوجود پہلی وارننگ دی تھی۔ ایسی صورت میں ظاہر تھا کہ وہ مہمانوں کے درمیان اپنی اصل صورت میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے ہنری کے لیے اپنے محسوس آدمیوں کو تعینات کر دیا ہو، یا پھر شو شروع ہونے کے بعد بھی وہ میک اپ میں حال تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے ہنری کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ابھی تک مدام یا لوسی کو ہوشنگ کی طرف سے موصول ہونے والی وارننگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دوسری صورت میں ہو سکتا تھا کہ مدام اپنا پروگرام ملتوی کر دیتی اور ہنری کو مجھ سے شکایت کا موقع مل جاتا۔ بہرحال میں اس وقت پوری طرح محتاط تھا۔ رابرٹ کی روح نے مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ حالات فینسی شو کے دوران کسی وقت بھی سنگین صورت اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے لوسی سے کہہ کر بطور خاص اپنے لیے ایک ایسی نشست حاصل کی تھی جو مدام کی نشست سے 2 قطاریں چھوڑ کر عین مدام کی پشت پر تھی۔ البتہ لوسی چونکہ مقامی سربراہ تھی، اس لیے اس کی نشست اگلی قطار میں ڈاکٹر گوش کے برابر محسوس تھی۔ ہینری مارتھر کو جو نشست ملی تھی وہ مدام کی نشست کے بائیں جانب 2 نشستیں چھوڑ کر تھی۔ مدام کے دائیں بائیں 2 نشستیں منتظمین نے اپنے لیے رکھی تھی۔ ججوں کی کرسیاں اسٹیج سے صرف 5 قدم کے فاصلے پر رکھی گئی تھیں، جبکہ اسٹیج سے پہلی نشستوں کا فاصلہ تقریباً 30 فٹ رہا ہوگا۔ رابرٹ کی روح نے کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں تک مجھ سے دور رہے گی۔ اسے میری اور لوسی کی دوستی کا اندازہ بھی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے تنظیم کے ہیڈ کوارٹرز میں میرے قدم مضبوط کرنے کے لیے لوسی کو مقامی برانچ کا سربراہ بنانے کی خاطر ایک خونی ڈرامہ سٹیج کیا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے مدام یا ہینری مارتھر سے زیادہ لوسی کی فکر لاحق تھی۔ جوزفین کے سلسلے میں نے اسے مطمئن کر دیا تھا، لیکن اس وقت رہ کر مجھے یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ اگر لوسی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہی عائد ہوگی اور لوسی اندھیرے کا شکار ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے کچھ سوچ کر لوسی کو ایک طرف بلا لیا اور سنجیدگی سے کہا، میرا خیال ہے آج اس فینسی شو میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوگا۔ کیا مطلب؟ لوسی کے چہرے پر اچانک ہی تشویش کے تاثرات پھیل کر گہرے ہوتے چلے گئے۔ جوزفین کو پیش آنے والا حادثہ بظاہر سیدھا سادہ اغوا کا کیس نظر آتا تھا، لیکن ہمیں اسے یکسر فراموش بھی نہیں کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے بدستور سنجیدگی سے کہا، مائیکل اور تاشی کو بھی اسی انداز میں اغوا کیا گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے دشمن اس شو میں بھی تنظیم کی ساکھ کو کوئی دھچکا پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں تمہیں خاص طور پر بے حد محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ تم نے اگلی نشستوں پر اپنی سیٹ کا انتخاب کر کے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ ڈاکٹر گوش بھی تنظیم کے بڑوں میں سے ایک ہے۔ اجیت، کہیں تم مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ لوسی نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں عین وقت پر ان باتوں کا خیال کیسے آ گیا؟ پریشان مت ہو لوسی، میں نے تمہیں صرف محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ لوسی ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ مدام کچھ دیر میں پہنچنے والی ہوں گی۔ مجھے مدام سے زیادہ تمہاری فکر ہے لوسی ڈیئر، میں نے پیار سے کہا، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو پھر وکٹوریہ ہال کی تمام نشستوں پر لاشیں ہی لاشیں بکھری نظر آئیں گی۔ مجھے تم سے یہی امید ہے اجیت، لیکن تم ان باتوں کا تذکرہ پہلے بھی کر سکتے تھے، وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے مجھے مشکوک چہرے نظر نہیں آئے تھے۔ کیا مطلب؟ لوسی دوبارہ چونک پڑی۔ ہاں، ممکن ہے میرا خیال غلط ہو، لیکن میں مہمانوں میں کچھ ایسے افراد بھی دیکھ چکا ہوں جن پر شبہ کیا جا سکتا ہے، میں نے بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں نے تمہیں حالات سے باخبر کرنا ضروری سمجھا تھا، مگر تمہیں میری موجودگی میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جن پر شبہ کیا ہے ان کی نشستیں میری نظر میں ہیں۔ میں پوری طرح محتاط رہوں گی، لیکن اگر کوئی ہنگامہ ہوا تو میری عزت بھی ہاتھ میں مل جائے گی۔ لوسی، میں نے اسے تیز نگاہوں سے گھورا، کیا تمہیں اجیت کی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں رہا؟ تمہاری خاطر میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، لیکن وقت ضائع مت کرو لوسی، میں نے کہا۔ منتظمین کی نظریں بار بار ہماری طرف اٹھ رہی ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ حال میں تمہارے قریب ہی رہوں، لوسی نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب ایسی حماقت مت کرنا، ورنہ مدام تمہاری طرف سے بھی مشکوک ہو سکتی ہے، میں نے تیزی سے جواب دیا۔ کیا ماسٹر ہینری کو تم نے اپنے شبہات سے باخبر کر دیا ہے؟ لوسی نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ ماسٹر ہینری بذات خود ایک پرسرار قوت ہے۔ اگر میرا ذہن کسی خطرے کی بو سونگھ سکتا ہے تو ماسٹر ہینری کی پرسرار قوتیں بھی اسے ان حالات سے ضرور باخبر کر سکتی ہیں۔ لوسی نے میرے لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے موقع نہیں مل سکا۔ چانگ نے سیڈان کو نہایت برق رفتاری سے سامنے لا کر سیڑھیوں کے قریب روکا تھا۔ شو کرانے والے منتظمین کے ساتھ ہی ساتھ لوسی بھی تیزی سے مدام کے استقبال کے لیے لپکی تھی۔ میں نے جیب سے ایک سگار نکال کر جلایا، پھر کش لیتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ حالات کے پیش نظر فی الحال میں خود کو مدام کے قریب نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ مبادا اس کی وساطت سے میرے نادیدہ دشمن میری اہمیت کا اندازہ بھی لگا لیتے۔ پھر میں اسی وقت حال میں داخل ہوا تھا جب مدام نے اندر جا کر تالیوں کی گونج میں اپنی محسوس نشست سنبھال لی تھی۔ سب سے پہلے منتظمین کی طرف سے مدام کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا گیا، جس میں مدام کی اصلاحی، سماجی اور فلاحی سرگرمیوں میں گراں قدر خدمات کو سراہا گیا۔ اس کے بعد فینسی شو شروع ہونے کا اعلان کیا گیا۔
مدام کو اپنی جوابی تقریر کے لیے تقسیم انعامات سے پہلے کا وقت دیا گیا تھا۔ میں اپنی نشست پر بیٹھا قرب و جوار کا جائزہ لے رہا تھا۔ پردہ اٹھتے ہی شوہو شنگ لڑکیوں نے فینسی ملبوسات کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔ مائک پر بار بار اعلان ہو رہا تھا اور وقفے وقفے سے حال تالیوں سے گونج رہا تھا، لیکن میری نظریں بار بار ہینری مارتھر کی جانب اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنی نشست پر انتہائی لاپرواہ انداز میں بیٹھا اسٹیج پر آنے والی ہر لڑکی کو گہری توجہ اور دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لوسی کو اپنی نشست تبدیل کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر گوش کے برابر ہی بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت بھی فکر اور تشویش کے گہرے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ہینری مارتھر کے اطمینان نے بھی مجھے الجھا دیا تھا۔ جوزفین والے حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد اس نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ فینسی شو والا دن ہوشنگ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اس کا مطلب تھا کہ ہوشنگ بھی اس وقت حال میں ہی کہیں موجود ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر قرب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن مجھے اطراف میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس پر ہوشنگ کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ ویسے مجھے اس بات کا بھی قوی یقین تھا کہ رابرٹ جم کی روح حالات سے بے خبر نہیں ہوگی۔ اس نے ہینری کے راستے کے اندھیروں کو صرف اس لیے دور کیا تھا کہ ہینری اور ہوشنگ آپس میں ٹکرا جائیں۔ اس طرح رابرٹ جم کی روح ہینری کے ذہن کو مزید جھٹکے پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور حالات کی روشنی میں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ رابرٹ کی روح ہینری کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ وقت جوں جوں گزرتا جا رہا تھا، میری دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آتشی پستول کو کوٹ کی بیرونی جیب میں رکھا تھا تاکہ بروقت اس کا استعمال کیا جا سکے، اور میری نگاہیں بار بار لوسی، مدام اور ہینری کے چہروں کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ لوسی کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، البتہ مدام اور ہینری کے چہرے پرسکون نظر آ رہے تھے۔ اسٹیج پر یکے بعد دیگرے مختلف چہرے نمودار ہو رہے تھے، اور حال بار بار تالیوں سے گونجنے لگتا تھا۔ حاضرین کی پرشوق نظریں اسٹیج پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک میں نے ہینری مارتھر کو چونکتے دیکھا۔ وہ اسٹیج کی طرف پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں میری نظریں بھی اسٹیج کی جانب اٹھ گئیں۔ میں ہینری کے چونکنے کی وجہ دریافت کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقیناً کسی پیش آنے والے خطرے کا علم ہو گیا تھا۔ پھر جب میں نے اسٹیج پر نظر آنے والا چہرہ دیکھا تو میرے خون کی گردش بھی یکلخت تیز ہو گئی۔ وہ ایک دراز قد، ادھیڑ عمر، چریرے بدن کی عورت تھی جس نے جنوبی افریقہ کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اس لباس کی نمائش کے لیے اتنے خوبصورت انداز میں اپنا لوچدار جسم کو حرکت دے رہی تھی کہ حال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس عورت کو دیکھ کر اچانک ہی ہوشنگ کا خیال آیا۔ غیر اختیاری طور پر میرا ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے آتشی پستول پر پہنچ گیا۔ پھر جب ایک بار اس عورت نے اگلی نشستوں پر نظر ڈالی تو میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں درندوں جیسی چمک تھی۔ میں ہوشنگ کی آنکھوں کی اس محسوس درندگی کو ہزاروں میں شناخت کر سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر ایک اہم فیصلہ کر لیا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، ہینری مارتھر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ خوفناک انداز میں بلند ہوئے۔ غالباً وہ اپنے پرسرار علم سے ہوشنگ کو تسخیر کر کے بے نقاب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت پورا حال گپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں تیزی سے اپنی نشست سے اٹھا اور اندازے سے لوسی کی طرف دوڑا، لیکن اسی وقت یکے بعد دیگرے 2 فائروں کی آواز سنائی دی اور حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ حاضرین میں موجود خواتین نے بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر اسی شور و غل میں مجھے ماسٹر ہینری کی کربناک چیخ بھی سنائی دی۔ مدام کے حسین چہرے پر اس وقت شدید تشویش کے گہرے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ وکٹوریہ ہال میں فینسی ڈریس کے دوران میں پیش آنے والے حادثے کو کوئی معمولی بات نہیں تھی جسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا۔ حال میں گپ اندھیرا ہو جانے کے بعد ماسٹر ہینری مارتھر کی کربناک چیخوں کی آواز بلا وجہ نہیں تھی۔ دوبارہ روشنی ہونے پر اسے زخمی حالت میں پایا گیا تھا۔ اندھیرے میں کیے جانے والے دونوں فائر کارآمد ثابت ہوئے تھے۔ ہینری فرش پر اپنی نشست کے سامنے بے ہوش پڑا تھا۔ ایک گولی اس کے سیدھے ہاتھ کی کلائی کو چور کر گئی تھی اور دوسری گولی نے اس کے دائیں گھٹنے کی ہڈی کو اس طرح کرچیوں میں تبدیل کیا تھا کہ ہینری اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے بھی معذور ہو گیا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی بھی یہی حالت تھی کہ وہ اپنی انگلیوں کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ پولیس کے آنے تک مدام کے علاوہ تنظیم کے دوسرے کارکنوں کو بھی وہیں رکنا پڑا تھا۔ شو منعقد کرانے والے منتظمین بھی بوکھلائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن نتیجہ صفر ہی ثابت ہوا۔ وہ دراز قد، ادھیڑ عمر اور چریرے بدن والی عورت جس کے اسٹیج پر نمودار ہونے کے بعد ہینری خطرناک ارادے سے اٹھا تھا، تلاشی بسیار کے باوجود وکٹوریہ ہال کی عمارت میں نہیں مل سکی تھی۔ پولیس کی آمد کے بعد اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے افراد کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
ہینری کو فوری طور پر کارروائی کے بعد ہسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے منتظمین سے اس عورت کے بارے میں باز پرس شروع کر دی جو ہنگامے کا باعث بنی تھی اور اس کے بعد پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ منتظمین نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا کہ لیڈی شرلے ایک ماڈل گرل ہے۔ یہ پیشہ اس نے بیوہ ہونے کے بعد اختیار کیا تھا۔ پولیس نے منتظمین کا بیان لینے کے فوراً بعد ہی لیڈی شرلے کے فلیٹ پر چھاپہ مارا تھا، لیکن وہاں سے اس کی برہنہ لاش ملی تھی۔ کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا تھا جو اس خونی حادثے کے سلسلے میں پولیس کی رہنمائی کر سکتا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔